میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ یاد آوری کا شکریہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حرب الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ آپ نے ابھی منظور مینگل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اعزاز عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حیادار ارشاد فرمایا، یعنی اس کائنات کے سب سے بڑے حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ ہیں۔ اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے صحاح ستہ کی کتب میں کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے بھی، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کہ جن کو ذو النورین کہا گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، رسول کی دو بیٹیاں، رسول زادیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی کو ایک تو اس اعتبار سے ذو النورین کہا گیا، اور ایک دوسرے اعتبار سے آپ کو ذو النورین کہا گیا کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ولایت کا وصف بھی پایا اور شہادت کا وصف بھی پایا۔ یہ دو نور بھی آپ کو حاصل ہوئے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ ہی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعدد مرتبہ جنت خریدی ہے، جنت کو پرچیز کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سیل کیا ہے، بیچا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ ہی ہے کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک کو، وہ ہاتھ مبارک جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ ہاتھ مبارک جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ مبارک ہاتھ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے دراز کر کے صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ ہے۔ اور یہ وہی عثمان غنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت، آپ کی خلافت کی بشارت ارشاد فرمائی کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی قمیض عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلا عطا، ایک قمیض عطا فرمائے گا، تو اتارنے والا اس کو اتارنا چاہے گا کہ اے عثمان تم اس کو نہ اتارنا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آپ کی خلافت کے بارے میں پہلے سے خبر ارشاد فرما دی تھی۔ اور یہ وہی عثمان غنی ہے جو مظلوم مدینہ ہے، متعدد ایام تک، کثیر ایام تک، کم و بیش 40 ایام تک آپ کو محصور رکھا گیا اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ وہی عثمان غنی ہے کہ جن کے پہرے پر خود حضرت مولا کائنات اور آپ کے صاحبزادگان امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہوئے۔ اب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کرنا کہ ایک کسی دنیاوی عہدیدار کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا یہ حال ہے، اور اس کے حال کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ تشبیہ دینا، میں علماء سے، ان علماء سے جو اس وقت اپنے آپ کو دیوبند کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو صحابہ کی سپاہ والا کہتے ہیں، یعنی صحابہ کے تحفظ کے لیے جنہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، میرے مخاطبین اس وقت وہ علماء ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرنا، یہ جو مولوی منظور مینگل صاحب نے استعمال کی ہے، کیا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کو اس طریقے سے ایک دنیاوی عہدیدار کے ساتھ تشبیہ دینا پہلے، اور پھر تشبیہ دینے کے بعد ایسی عجیب و غریب بات کرنا کہ میں اپنی زبان پر بھی ان الفاظ کو نہیں لا سکتا، تو کیا یہ الفاظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کے شایان شان ہے؟ یقیناً ایک انصاف پسند آدمی، میں عالم تو بہت بڑی بات ہے، میں عالم کی بات نہیں کر رہا،
میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی کامن سینس رکھنے والا، اسلامی تعلیمات سے واقف رہنے والا، اس کے سامنے بھی اگر بات کی جائے کہ یہ حضرت عثمان غنی کے لیے اس طریقے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ حضرت عثمان غنی کی شایان شان نہیں ہے۔ میں ان تمام علماء سے جو بات بات پر بھڑک اٹھتے ہیں اور یوں سمجھیے کہ جن کا خون جوش مارنے لگتا ہے، میں ان سب سے یہاں پر سوال بھی کروں گا اور اپیل بھی کروں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا، پہلے سوال کروں گا کہ کیا آپ کے نزدیک یہ ادب ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ حضرت عثمان غنی کی شان بیان ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ حضرت عثمان غنی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، آپ کی رفت بیان کی جا رہی ہے، آپ کے کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اور میں آپ کو یہاں پہ آپ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ تمامی احباب سب لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی شان میں بے ادبی، اور یہ ان کا کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں اس زمن میں اسی اعتبار سے آخری بات عرض کر دوں کہ یہ ان لوگوں کا کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی زبانوں پر جو یہ تالے اٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی زبانوں کے تالے یہ جو کھلے ہوئے ہیں، یہ آج سے نہیں کھلے ہوئے، بلکہ یہ پچھلی صدی ہجری سے اور پچھلی صدی عیسوی سے ان کے اکابرین نے بھی یہی کام کیا تھا کہ ان کے اکابرین کا جب قلم چلا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کے باب میں، تو انہوں نے اس وقت یہ لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اس کو تشبیہ دی، کس سے؟ پاگلوں سے، کس سے؟ مجنوؤں سے، کس سے؟ چوپایوں سے، کس سے؟ بچوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم مبارک کو چوپایوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو اس وقت بھی سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ جملے درست نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اکابرین کا جب قلم چلا نبی پاک علیہ السلام اور شیطان کے مابین مماثلت کرنے کے لیے، اس کے مابین کمپیریزن کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پر تو کوئی نص موجود نہیں ہے۔ براہین قاطیہ کے اندر مولوی خلیل احمد صاحب نے، ان کے جو مولوی صاحب تھے، انہوں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم مبارک پر تو کوئی نص نہیں ہے اور شیطان کے علم پر تو نص ہے۔ تو شیطان کے علم کو تو ان کے اکابر مان گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کو نہیں مانا۔ انہی کے اکابرین کا جب قلم چلا تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور دیگر مقبولان بارگاہ الہی کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ ان کی حیثیت جو ہے بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، ان کی حیثیت اللہ کے ہاں چوڑے چمار سے بھی کم ہے۔ انہی کے اکابرین کا جب قلم چلا تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہوئے ختم نبوت زمانی اور مکانی اس طرح تقسیمات کر کے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو بھی نقصان پہنچایا۔ تحذیر الناس عن اثر ابن عباس کے اندر تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کی زبانوں سے تالے کھلے ہوئے ہیں، تو جب ان کی زبان سے تالے کھل گئے تو یہ جو باتیں اپنی نجی محفل کے اندر کرتے ہیں تو ان کے منہ پر جو ہے یہ کیمرے کے سامنے بھی آ جاتی ہے۔ تو اصل میں ان کو بتایا یہ گیا کہ بھائی یہ تو چونکہ ہمارے اکابرین کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں پایا جاتا، تو بس ٹھیک ہے۔ تو جب ایک قوم نبی پاک علیہ السلام کے لیے اتنے سخت جملے ان کے اکابرین لکھے اور پھر اس کو بے ادبی شمار نہ کرے، اس میں تعویلات، بیجا تعویلات نکالے، تو پھر ظاہر ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے تو ان کے زبان سے کبھی قرآن پاک کے بارے میں نکلتا ہے کہ اس کی گرامر میں فرق ہے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے علم کے بارے میں نکلتا ہے۔ تو جو قوم قرآن اور نبی پر باتیں کر سکتی ہے اور جن کے بڑے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھ سکتے ہیں اور وہ اپنے بڑوں سے جو ہے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتے، تو وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو پھر کون سی نئی بات ہوگی، وہ کون سی اچنبے کی بات ہوگی؟ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ لوگ اس طرح کرتے چلے آئے۔ یہ تو پیغمبر اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے چلے آئے، قرآن پاک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے چلے آئے۔ تو یہ کوئی ان کا کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے، ان کا یہ بہت پرانا طریقہ ہے، بہت پرانا طریقہ ہے۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو عامت الناس ہے کہ وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا قلم اتنا سخت کیوں تھا، آپ کے سامنے اس کا ثبوت موجود ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں جو مقدسات کی شایان شان نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین لکھی، آپ کے قلم کے اندر اس وجہ سے جنبش آئی، اور وہ بھی کافی عرصے کے بعد ان کو تنبیہ کرنے کے بارے میں آئی۔ آخری بات اور آخری پیغام یہی ہے
کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارض عنہ کی شایان شان الفاظ نہیں ہے، یہ آپ کی شان میں بے ادبی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، اور دیوبند حضرات سے، دیوبند کے علماء سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو شٹ اپ کال دی جائے اور ان سے رجوع اور توبہ کروائی جائے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.